اللہ سے شرک کرتا ہے اس موسیقار برسات سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ شرک اتنا ظلم ہے، اتنا گناہ ہے، اتنی کساوٹ اس کے اندر ہے، اس کے اندر اتنی میلاپن ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے طرف منہ ہی نہیں کرتی، اللہ کی رحمت اس کو چھوتی نہیں۔ جو شخص مشرک ہے، مشرک کہتے ہیں اس کو، فتوائیں تو بہت ہیں ہمارے یہاں سنت بات میرے بھی جو بہت زیادہ فتوائیں سارے مشرک کہتے ہیں۔ مشرک ہے کیا؟ مشرک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو کسی فعل میں، قول میں، اعمال میں، افعال میں شریک کر دے، یہ کہہ دے جیسی قوت اللہ کو ویسی قوت کسی اور کو، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے کوئی اور دیکھتا ہے، جیسے علم اللہ کو ایسا کسی اور کے علم ہے، جیسی طاقت اللہ کو ایسی کسی کو، جیسی مدد اللہ کو ایسی دوسرا کرتے ہیں، اس طرح کا خیال رکھنا یہ شرک عظیم ہے۔ اگر ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ نبی رحمت ہے، نبی کرم نوازی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اصلی عطا کرنے والے نہیں، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، پھر نبی مہربانی کرتے ہیں۔ دیکھنے والا اللہ بھی ہے نا، صحیح آپ دیکھتے ہو، آپ بھی دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ آپ کے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے۔ اگر میں کہ اللہ بھی دیکھنے والا، میں بھی دیکھنے والا ہوں تو کیا شرک ہوگا؟ بتایا تو ایک ہی بات ہوگی، اللہ بھی دیکھنے والا، میں بھی دیکھنے والا ہوں تو پتا ہے تو شرک ہو رہا ہے کہ اللہ کی دکھاؤ۔ لیکن فرق یہ ہے اللہ کے دیکھنے کا کمال اور ہے، اس کا ازلی ابدی ذاتی قوت ہے، ہمیں اس کی طرف دی ہوئی قوت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قوت میں شرک نہیں ہے کہنا، بلکہ شرک اس طرح اگر کوئی شخص یہ تصور کر لے جیسے اللہ دیتا ہے ویسے ہی نبی دیتا ہے تو شرک ہے، جیسے اللہ کا قوت ہے ایسے نبی کی قوت ہے، یہ شرک ہے، جیسے اللہ دیکھتا ہے ایسے نبی دیکھتا ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اس طرح نہیں، دوسری معنی میں ہے تو یہ شرک نہیں۔ آج اگر کہیں جا کے سجدہ کرو تو کہیں شرک ہو گیا، اس سجدہ کرنے میں کیا شرک ہے؟ سجدہ جھکنا ہے، کسی کے ساتھ جھکو نہیں، جھکنے کے لیے تو حکم ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات گرامی نے ہمیں سکھایا جب کعبے میں جاؤ، خدا کا گھر جا کر کے وہاں حجر اسود کے سامنے جھک جاؤ۔ کعبے میں شرک ہو رہا ہے، جھکنا اگر شرک ہوتا تو کعبے کو چھونا سب سے بڑا شرک یہ ہوتا ہے جس کو نبی نے چوما، صحابہ نے جو ہم بھی جا کے چومتے، اگر چومنا جھک کے چومنا شرک ہوتا تو کعبے میں شرک کیوں کرا؟ شرک کا مقصد ہی کچھ اور ہے، ہمیں اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ہاں جو شرک کرتا ہے واقعی ہم کہتے ہیں کہ وہ رحمت کے لائق نہیں ہے۔ تعظیم کرنا یہ شرک نہیں ہے، تعظیم کرنا، توقیر کرنا، کسی کو ہاتھ چھونا، جھکنا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ذات میں، اس کی صفات میں ایسا ہے کسی کی ذات صفات ماننا شرک ہے۔ اگر کوئی کہہ دے جیسے اللہ نور ہے ویسے ہی نبی یا جبرائیل کو بھی نورانی نور ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر یہ کہے اللہ تو نورانی نور ہے، وہ کمال والا، لیکن اللہ نے اپنے کمال سے دوسرے نور کو پیدا کرایا تو شرک نہیں ہے۔ شرک کی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اس کہتا ہوں شرک جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو شخص مشرک ہے اس کو اس رحمت سے کچھ نہیں ملے گا۔